بھی پھر وہی ہوتا ہے جی. ان کا ایک دو شعر ہے کہ رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا. کیا بات ہے. کھڑا ہوں کب سے محراب حرم کے سامنے دانش، سبحان اللہ. نظر رہ رہ کے اٹھتی ہے مگر دیکھا نہیں جاتا. سبحان اللہ. یہ احسان دانش ہے. بہت خوبصورت جذبہ. اور مظفر وارسی کو اور بہت لوگوں کو پڑھا، اعلیٰ حضرت کو پڑھا، حنیف اسدی کو، مختلف، منور بدایونی میرے بہت پسندیدہ ہیں، ان کو پڑھا، بہزاد لکھنوی. یعنی پھر میں کوشش کی ڈیلیبریٹلی لوگوں کو پڑھا، تو پھر اس سے ایک ذوق بنتا چلا گیا. ٹھیک. اور پھر محفل میں جانا کہ میں اپنا ذوق لوگوں تک پہنچاؤں. میں جب شروع میں پڑھا کرتا تھا نا، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب مجھے میرے دوست کہتے تھے یار تم اتنی مشکل چیزیں پڑھتے ہو، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو میں کہتا تھا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ سمجھ آئیں گی. تو الحمدللہ اب سمجھ آتی ہیں، اور پوری دنیا میں پڑھا میں نے یہ کلام. لوگ فرمائش کرتے ہیں. یہ ایک میرے لیے بھی ایک سبق تھا کہ آپ ایک اچھے کام کے لیے، ایک اچھے کاز کے لیے، ایک معیاری چیز دینے کے لیے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو چنا ہوتا ہے جی، وہ کامیاب ہوتے مقاصد کے لیے. جی. اچھا، آپ نے اپنے مرشد کا ذکر کیا، عبداللہ شاہ، آپ کے نانا جان سید محمد عبداللہ شاہ جی، میرے نانا جان. تو کسی ڈائریکشن کا انتخاب کرنے کے لیے، چوز کرنے کے لیے کسی پیر و مرشد کا بھی انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری ہے. کیوں؟ وہ آپ کو راہ دکھاتا ہے، وہ آپ کو منزلیں طے کراتا ہے. منزل بغیر رہنما کے طے نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو پیری مریدی کا تصور ہے نا، یہ اور ہے. اچھا. یہ اور ہے، یہ کپڑوں کے اوپر کی طرف کا ہے، وہ دل کا نہیں ہے. مرشد جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اندر نظر رکھتا ہے، وہ اندر سے لے کر جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کائنات میں ان سے بڑا آدمی کوئی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، اس معاشرے سے آپ واقف ہیں، بے شک میں واقف ہوں. اس معاشرے سے کتنے بڑے لوگ نکلے، وہ لوگ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں، وہ تربیت کا ہی نتیجہ. بے شک بے شک. رہنما جب سرکار جیسا ہو تو پھر جو ہستیاں پھر آئی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہستی ہے، ایسا ہی ہے. جو ستارے ہیں خود. تو گویا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. جو اس وقت کے دنیا کے لوگ تھے، ان لوگوں نے لوگوں کو بنایا ہے، لوگوں کو راہ دکھائی ہے، اللہ کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو راستہ دکھایا ہے، چلنے کا انداز بتایا ہے، چلنے کا آہنگ بتایا ہے. یہ ضروری تھا. اس لیے مرشد ضروری ہے. وہ آپ کو راہ دکھاتا ہے، وہ اللہ سے ملاتا ہے آپ کو زندگی کا اصل مقصد بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شریعت اور تصوف کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، تو ذرا اس پر روشنی ڈالیں. شریعت تصوف سے الگ نہیں ہے، یہ ملی جلی ہی ہے. ٹھیک. شریعت بنیاد ہے اور تصوف یہ اس کی ایک شاخ ہے. اچھا جی. شریعت بنیاد ہے، شریعت کے بغیر کچھ نہیں ہے. میرے مرشد کہا کرتے تھے کہ شریعت دودھ کی طرح ہے، اور باقی اس کی جتنی شاخیں ہیں، تصوف ہے، طریقت، روحانیت، یہ سب چیزیں یہ دہی، مکھن، گھی کی طرح ہیں. اگر دودھ ہی نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے. تو شریعت تو بنیاد ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی ہے. اور یہ تصوف بھی صفائی کا. تصوف کیا ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے. میں آپ سے کس طرح مل رہا ہوں، لوگوں سے کس طرح سے مل رہا ہوں. سرکار نے فرمایا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. بے شک. میں کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتا. کسی کی بیماری اس طرح دور کر سکتا ہوں، کسی کا غم اس لیے دور کر سکتا ہوں، اس طرح دور کر سکتا ہوں کہ میں اس کو مسکرا کر دیکھ لوں. ہو سکتا ہے میری ایک مسکراہٹ سے
اس کے غم دور ہو جائیں. دیکھیے نا مقصد ہم کسی کے فوتگی پر کسی سے تعزیت کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے جانے سے وہ جانے والا واپس آ جاتا ہے؟ ایسا نہیں. نہیں. اگلے کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے. میرے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے اس کو تسلی ملتی ہے, اس کا غم دور ہوتا ہے. ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو خوشی بڑھتی ہے. ایسے ہی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, میں گھر پر اکیلا نماز پڑھوں تو ایک نماز, میں مسجد میں جا کر پڑھوں تو 27 درجے زیادہ. کیوں؟ رب چاہتا ہے. میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز گھر پر بھی ہو رہا ہوں, مسجد میں جا رہا ہوں تو ایک معاشرے کا تصور مل رہا ہے. جی, ایک معاشرے کا تصور ہے. کیوں میں وہاں جاؤں گا؟ ایک حاجی صاحب آتے ہیں مسجد میں, وہ آتے ہیں, روز آتے ہیں, مجھے ملتے ہیں مغرب میں. جی بالکل, عبادت کا تصور پھر صرف اللہ تک نہیں محدود ہو جاتا. آیا, اب میں ایک دن آیا, حاجی صاحب نہیں آئے ہوئے تھے. دوسرے دن آیا, حاجی صاحب نہیں آئے. مجھے سوچنا پڑے گا, بلکہ مجھے سوچ آئے گی, خیال آئے گا, یار حاجی صاحب روز مجھے ملتے تھے, کیوں نہیں آئے؟ دوسرے تیسرے دن میں جا کر پتہ کروں گا کہ حاجی صاحب کو کیا ہوا, روز مجھے ساتھ ملتے تھے. رب چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں, ایک دوسرے کا غم بانٹیں, ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں, ایک دوسرے کو دلاسا دیں. رب چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں, معاشرے میں اپنے بھائیوں بہنوں دوستوں سے مل کر رہے. بے شک. وہ یہ تسلیم صاحب, شریعت پہ بات ہو رہی ہے چونکہ, تو تصوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح سے کرتا ہے, کتنا ضروری ہے؟ اور یہ صفائی ہے نا. کیا صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے انسان اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے, اس کا انکار یہ کفر ہے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ واضح بات ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب یہ فرائض میں سے ہیں, یہ ضروری ہیں, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق, ہمارے جتنے صوفیاء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے جن لوگوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی ہے, بالخصوص اس خطہ بر صغیر, یہ جو بر صغیر ہے, اس خطہ ہند و پاک میں جو جتنے صوفیاء آئے ہیں, انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو بنایا ہے. اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت دی ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ اپنا بتایا ہے, میں کون ہوں, مجھے جانتے ہو؟ کہا جی جانتے. میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے, آپ تو سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. ان کا جی میں کہوں کہ اس کے پیچھے فوج آ رہی, ایک لشکر آ رہا ہے, مانو گے؟ کہ جی مانے. کہ تو پھر اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خدا کو مانو. یعنی گویا توحید کی دعوت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس کی بنیاد سرکار کا کردار ہے. بے شک. تو یہ بہت ضروری چیز. اچھا تسلیم صاحب, عبادتوں کی بات ہوئی ہے, نعت خوانی بھی ایک عبادت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمرشلائز ہو گئی ہے, ایسا کیوں ہے؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کمرشل ہو گیا. اس میں کچھ چند ایک محافل کرانے والے بھی ذمہ دار, پڑھنے والے, ہم لوگ بھی سب کسی حد تک ذمہ دار ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ذوق اور شوق ختم ہو گیا ہے, ذکر کی حلاوت, چاشنی, سرشاری ختم ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے, تو یہ بھی غلط ہے. سرشاری بھی ہے, چاشنی بھی ہے. اکثر لوگ وہ سرکار کی محفل. لیکن اس سے جڑا ایک بڑا اہم پہلو ہے, وہ یہ کہ اب نعت خوانی جب ہو رہی ہوتی ہے تو پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. یہ محفل کا کون سا رخ ہے؟ اصل میں یہ تو اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنی قیمتی چیز سرکار کا ذکر کرنے والے کو پیش کر رہے ہیں. طریقے پر اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن وہ اپنی قیمتی چیز دے رہے ہیں. کسی کی نیت پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا. لیکن بظاہر جو لگتا ہے وہ سرور و رقص کی محفلوں سے کچھ مختلف اگر وہ دکھلاوے کا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسی نیت کے ساتھ ہے کہ جی میں اپنی قیمتی چیز, یہ مجھے میرے سرکار کا ذکر سنا رہا ہے تو میں اس کو اس لیے اس پر پیسے نچھاور کر رہا ہوں, تو یہ کوئی, میں اس کو برا نہیں سمجھتا. ٹھیک, پیسے کیا, ان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے. جی
کراچی سے آپ نے اپنا نقابت اور نظامت کا سفر شروع کیا. کیو ٹی وی سے آپ کو ایک بہت بڑی پہچان ملی. وہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ میں اس وقت کیو ٹی وی نہیں آیا تھا. جب مجھے اے آر وائی پر بلایا گیا. اے آر وائی پر کوئی ایک نعتیہ مقابلہ تھا, تو میں چونکہ محافل میں اس وقت تک کافی میری پہچان تھی, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پاکستان سے باہر بھی جا چکا تھا. اچھا. اسی شو میں, اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی کچھ چند ایک پروگرامز کر چکا ہوا تھا. تو مجھے بلایا گیا ایک مقابلے کے لیے. کل پاکستان مقابلہ اے آر وائی کر رہا تھا ربیع الاول کے موقع پر. تو وہ وہاں سے ایسی قربتیں بڑھیں اس چینل کے ساتھ, پھر اس فیملی کے ساتھ. وہ بہت کائنڈ فیملی, کائنڈ لوگ ہیں, بڑے فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں. تو ان سے پھر کچھ ایسا تعلق بنا کہ جی ہم ایک چینل لا رہے ہیں جو اسلامک ہی ہوگا. اچھا. تو اس کو پھر جوائن کر لیا. تو یہ سلسلہ پھر جب جڑا تو پھر اس وقت کافی عرصہ پھر ٹوٹا نہیں. 15-16 سال آپ نے کام وہاں پر کام کیا. اور یہ بات صحیح ہے کہ مجھے آج بھی پوری دنیا میں جو پہچانا جاتا ہے وہ تسلیم صابری اور کیو ٹی وی. ایک حالانکہ میں نے مختلف چینلز تصویر کے دو رخ ہیں, وہ ایک ایسی جو ہے نا وہ تعلق بن گیا, وہ ایسی پہچان بن گئی ہے. تو آپ نے 15-16 سال ایک گھر جیسا ماحول بن جاتا ہے ایک چینل پہ کام کرنا, پھر آپ نے چھوڑا کیوں؟ بس بہت ساری وجوہات تھیں. کچھ میں اور کرنا چاہتا تھا, کوئی جھگڑا نہیں تھا اس کی بنیاد. میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتا تھا, جس کی وجہ سے میں پھر مختلف چینلز پر گیا. پھر سنو نیوز پر میں نے ایک پروگرام کیا. اچھا. اس کی 168 ایپیسوڈز کی میں نے. اچھا, ماشاءاللہ. آدم سے خاتم تک, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان 26-27 انبیاء کرام کا تذکرہ اور تفصیلی تذکرہ. 50 منٹ کا پروگرام اور 168 ایپیسوڈز. تو یہ ایک کام ہے, ایک پروجیکٹ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ. سنو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ بھائی یہ پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوا تو میں نے سمجھا کہ اب شاید میں کر چکا ہوں. ویسی قربتیں نہ بنی اے آر وائی جیسی. 15-16 سال آپ نے وہاں نہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. کو کہیں کمی ہو سکتا ہے مجھ میں ہی رہی ہو, لیکن اے آر وائی تو کہنے والے کا بڑا پن ہوتا ہے. اے آر وائی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بانڈنگ میری جب میں نے چھوڑ بھی دیا تھا اس وقت بھی حاجی رؤف صاحب سے میری ملاقات. انہوں نے آپ کو جانے کیوں دیا, مجھے یہ بتائیں. پہلے وہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے, پھر میں نے ریکویسٹ کی. تو آج بھی اور اس دوران بھی جتنا میں نے عرصہ چھوڑے رکھا, میں نے ان کو اپنے بزرگوں کی نظر سے دیکھا, اور انہوں نے بھی مجھے اپنے بچوں کی نظر سے, ایک فیملی کی طرح. میں آپ کو ان کی مزاج ان کا بتاؤں, حاجی رؤف صاحب کا, یعنی ایسا کمال آدمی ہے. ہم انڈیا گئے تو حیدرآباد دکن میں بہت بڑے پروگرامز تھے, ممبئی میں تھے, اجمیر شریف میں. ہم نے میرا خیال ہے کوئی 10-12 دن 14 دن اکٹھے گزارے. وہ کھانا لگ جاتا تھا, اور اگر کوئی ایک آدمی بھی آگے پیچھے, یار اس کو بلاؤ, کہاں ہے کھانا شروع نہیں کرتے تھے. یعنی میں اس شخص کا کمال آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایسے بندے سے تعلق توڑا نہیں جا سکتا. ہم کام کہیں کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ایک الگ بات ہے, جی بالکل, یہ ایک اور چیز ہے, یہ ایک پروفیشنل چیز ہے. جی. لیکن ان 7-8 سالوں میں جو میں کیو ٹی وی پر اے آر وائی پر نہیں رہا, اس وقت بھی میرا تعلق بہت اچھا رہا ہے. کراچی کے